بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر میں وبائی شکل اختیار کرنے والا کرونا وائرس کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو کرونا وائرس سے زیادہ خطرہ ہے جو کہ ضعیف ہیں یا جنہیں پہلے سے صحت کے مسائل ہیں۔ اگر آپ کو پہلے سے صحت کے مسائل کا سامنا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کرونا وائرس آپ کو ہر صورت ہوگا۔ جن لوگوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے ان کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، اور وہ لوگ جنہیں پہلے سے صحت کے مسائل ہیں جیسا کہ ذیابیطس، دمہ یا دل کی بیماری ہے، انہیں کرونا وائرس کے اثرات اور علامات زیادہ محسوس ہوں گی۔ سب سے اہم چیز کہ اگر آپ اس انفیکشن کو ہونے سے روکنے کے لیے یہ اقدامات کریں۔ یہ وائرس کھانسی سے اور آلودہ جگہوں سے پھیلتا ہے جیسا کہ پبلک ٹرانسپورٹ، دفاتر اور عوامی مقامات سے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بیمار لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ کھانستے یا چھینکتے وقت ناک اور منہ پر ٹشو یا اپنی آستین ضرور رکھیں۔ اگر آپ کے ہاتھ صاف نہیں تو اسے آنکھوں، ناک اور منہ پر لگانے سے اجتناب کریں۔ اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے صابن سے دھونا، سہولت نہ ہونے کی صورت میں ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔ کرونا وائرس کی علامات کھانسی، تیز بخار اور سانس لینے میں دشواری، لیکن ان علامات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کرونا وائرس ہی ہے۔ آپ کو بخار یا کھانسی ہے تو آپ کو فلو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے صحت کے کسی مسائل کا شکار ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی دوائیں وقت پر لیتے رہیں۔ آپ کے پاس کم از کم 4 ہفتے کی دوائیں موجود ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس خوراک کا بھی ذخیرہ ہو۔ اگر آپ دمے کے مریض ہیں تو دمے کے مریض اپنے بھورے رنگ کے انہیلر کا استعمال جاری رکھیں۔ اس سے آپ کو کرونا وائرس سے استھما اٹیک، دمے کا دورہ پڑنے کا خدشہ کم ہوتا ہے، جبکہ آپ اپنے نیلے رنگ کے انہیلر کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اگر آپ کو اس کی ضرورت پڑے تو آپ اسے استعمال کر سکیں۔ جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر، پھیپھڑوں کی تکلیف یا جن کی قوت مدافعت کمزور ہے، انہیں کرونا وائرس سے صحت کے دوسرے مسائل یا بیماری لاحق ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ جو لوگ ذیابیطس ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 کا شکار ہیں، انہیں ان کے اثرات زیادہ محسوس ہوں گے۔ اور اگر آپ کو کھانسی، تیز بخار یا سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ فوراً ایمبولینس کو فون کریں اور اپنی بلڈ شوگر چیک کرتے رہیں۔ کینسر کے مرض میں مبتلا لوگ اپنے ڈاکٹروں سے رابطہ کریں تاکہ وہ انہیں احتیاطی تدابیر بتا سکیں۔ اس بارے میں ابھی کوئی ثبوت نہیں کہ حاملہ خواتین کو اس وائرس سے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خطرہ ہے یا نہیں۔ انہیں بھی سب لوگوں کی طرح احتیاط برتنی چاہیے۔ جو لوگ بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں انہیں یا تو اسے کم کر دینا چاہیے یا پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ سگریٹ پینے والے لوگوں کو پھیپھڑوں کے انفیکشن اور نمونیا ہونے کا خطرہ عام لوگوں کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہے۔ سگریٹ ترک کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور کرونا وائرس کا خطرہ آپ کی سگریٹ چھوڑنے میں حوصلہ افزائی کرے گا۔ عمر رسیدہ افراد، انہیں خود کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر رسیدہ افراد کے دوستوں اور رشتہ داروں کو ان کا خیال رکھنا چاہیے اور وقتاً فوقتاً ان سے حال احوال پوچھتے رہنا چاہیے۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔